الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کو سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دین کی بات کا سننا اور دین کی بات کا سنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور دین کا مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو بہت نفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کی بات کا مذاکرہ کیا کرو، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ دین کا مذاکرہ کرتے رہا کرو، کہ دین کا مذاکرہ کرنا، دینی باتیں کرنا، دینی باتیں سمجھنا اور دینی باتیں سمجھانا ایمان والے مردوں کو بھی نفع دیتا ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی نفع دیتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے۔ اصل میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے وہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کی تیاری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسی، کہ جو بھی عورت نیک عمل کرے گی کہ نیک عمل کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن اساء فعلیہا، کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی والی کام کرے گی، برائی کرے گی، اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے انصاف والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان انصاف کا معاملہ فرماتے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دنیا میں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بندی کون سا عمل کرتی ہے، میری بندی کون سا عمل اچھا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس عمل کی قدر ہے وہ عمل خوبصورت ہو، ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ اچھا ہو، ہمارا رمضان کا روزہ اچھا ہو، ہماری رات کی تراویح اچھی ہو، ایسا عمل ہم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے رشک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ کر راضی ہو جائے۔ میری بہنوں، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قبول کرنے کے لیے کہ میرے بندوں کے دل میں میرا یقین ٹھیک ہو جائے، میرے بندوں کے دل میں تقوی آ جائے اور ان کی زندگی کا رخ دین پر پڑے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا روزہ فرض کیا۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتیں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ ایسا ہی چونکہ روزہ رکھنا گرمی کے موسم میں بہت بڑا بھاری عمل تھا عرب میں رہنے والوں کے لیے،
کہ عرب کے ریگستانوں میں گرمی بہت ہوتی ہے، لوگ پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، اور اتنی خطرناک گرمی زمین پر پڑتی ہے گویا کہ آسمان انگارے برسا رہا ہو۔ تو اسی گرمی کے اندر رمضان کے روزے رکھنا بہت مشکل عمل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی روزے کی فرضیت کے پہلے اللہ پاک تسلی کی بات کرتے گئے، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے مردوں پر بھی اور تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون۔ اور رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد ہے کہ زندگی کے اندر تقوی آ جائے، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہماری خلوتیں اچھی ہو جائیں۔ جب رمضان کا روزہ صحیح طریقے پر ہوگا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری تراویح اچھی ہوگی، ہمارا روزہ اچھا ہوگا۔ تو رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد جو تقوی ہے، ہماری زندگی تقوی والی بنے گی، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آئے گا، ہمارا دیکھنا صحیح ہوگا، ہمارے زبان کا بولنا صحیح ہوگا، ہمارا کانوں کا سننا صحیح ہوگا، ہمارے ہاتھوں کی حرکت صحیح ہوگی، اور ہمارا پیروں کا چلنا صحیح ہوگا، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں چلا جائے گا جب رمضان کے روزے ہم نے صحیح کیے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے کو فرض کیا، وسننت لکم قیامہ، اور رات کی تراویح کو تمہارے سنت قرار دیا۔ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کرنا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر نفلیں پڑھنا، تراویح پڑھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا، جس عورت نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور احتساب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہوئے رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کہ رمضان کا روزہ میں اس طرح رکھتی ہوں کہ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہی ہوں۔ تو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس مرد نے، جس عورت نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہوئے کہ میرا اللہ رمضان کے روزے پر مجھے کیا دے گا، رات کے تراویح پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا دے گا، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اگر ان دو صفتوں کے ساتھ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے پر ہمارے گناہوں کو صاف کرتے ہیں جیسا کہ آج ہی بچے کو اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اور گناہ کرتے کرتے ہمارا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا بھی صحیح نہیں، ہمارے زبان کے بول بھی صحیح نہیں، ہم نے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کیے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس طریقے پر ماں جب بچے کو جنتی ہے تو بچہ جنا ہوا بچہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس طریقے پر مرد بھی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور عورت بھی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے کیا کرتے تھے، بلکہ آپ تو رمضان کی تیاری رجب سے کیا کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھا، آپ کی زبان پر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اللہ تو مجھے اتنی لمبی عمر کر کے میں رمضان کے مبارک مہینے کو پالوں، مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے روزے کی فرضیت کو اور رمضان کی برکات کو لینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو لٹنے کے لیے، آپ رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور بڑے بڑے اسلاف گزرے ہیں، اور دنیا میں بڑی بڑی نیک خواتین گزری ہیں، جیسے رابعہ بصریہ ہو، اور بہت بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کرتی تھی۔ میری بہنوں، رمضان کی تیاری گھر کے سموسے نہیں ہیں، رمضان کی تیاری گھر کے پکوڑے نہیں ہیں۔ ہماری رمضان کی تیاری کیا ہوتی ہے کہ رمضان میں سحری بھی کرنی ہے اور رمضان میں افطاری بھی کرنی ہے،
نئی نئی قسم قسم کے آئٹمیں ہم مارکیٹ سے خرید کر اپنے گھروں پر لاتی ہیں، اور ہمارا پورا وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرنا تھا، اللہ کی ذکر میں گزرنا تھا، نمازوں میں گزرنا تھا اور سرد التسبیح میں گزرنا تھا، ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر میں گزرنا تھا، وہ ہمارا سارا کا سارا وقت کھانے پکانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ آج یہ پکانا ہے، کل وہ پکانا ہے، اور اتنے سارے نئے نئے پکوان ہمارے گھروں کے اندر تیار ہوتے ہیں کہ ہمارا رمضان کا روزہ صرف کھانے کی نظر بن جاتا ہے اور پینے کی نظر بن جاتا ہے۔ نئے نئے مشروبات اور نئے نئے معقولات ہمارے گھروں میں روزانہ آ رہے ہیں۔ میری بہنوں، اکثر ہمارا وقت کھانے پینے میں گزر جاتا ہے۔ رمضان کی تیاری تو یہ ہے کہ رمضان کے پہلے میں اپنے دل کو پاک کر لوں اور اپنے دل سے کینہ کو نکال دوں، اپنے دل سے حسد کو نکال دوں، اپنے دل سے میں کسی کے بارے میں اگر میرے دل میں کوئی دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس سے میرے دل کو پاک اور صاف کر دوں۔ جب میرا دل پاک اور صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تو رمضان کی رحمتیں میرے دلوں پر متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں میرے دلوں کے اوپر اترے گی، اللہ کی رحمتیں میرے دلوں پر آئے گی۔ جب دل صاف ہو جائے گا تو ہماری زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں صاف ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے کہ رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد زندگی میں تقوی ہے، کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہماری راتوں کی خلوتیں پاک ہو جائے، ہمارے دینوں کی جلوتیں صاف ہو جائے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہمارے زبان کے بول صحیح ہو جائے۔ میری بہنوں، 24 گھنٹے ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس عورت نے اور جس مرد نے رمضان کے مہینے کو صحیح گزارا، اللہ تعالیٰ اس کے 11 مہینے کو صحیح کر دیں گے۔ رمضان کا پورا مہینہ اگر ہم نے جمعیت کے ساتھ گزارا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، روزے کی برکت سے اندر کا نفس کچل جاتا ہے اور روزے کی برکت سے تقوی زندگی میں نصیب ہوتا ہے۔ ایک انسان روزے کی حالت میں ہے، بھوک بھی لگی ہے اور پیاس بھی لگی ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، میرا اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، فتحت ابواب الرحمت والہدایہ، اللہ پاک رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، ہدایت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر لیتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب کسی مرد نے یا کسی عورت نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کو سنگارتے ہیں، جنت کا ڈیکوریشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتے ہیں۔ یہ نعمت اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے میری بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جتنا رمضان میں مجاہدہ کرتے تھے، اتنا مجاہدہ کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان میں آپ کے 4 کام بہت ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ رمضان میں آپ کا وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزرتا تھا۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے یقین بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا پورا رمضان کے شروع کے 20 دنوں میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے، لمبا لمبا قیام کرتے تھے، لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے حتی تورت قدمہ، کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا اور آپ کے سینے سے اس طریقے پر آواز نکلتی تھی جیسے کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز نکلتی ہے۔
عزیز ان کا عزیز المرجر، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، فینا فی اللہ بن جاتے تھے، رمضان کی ایک گھڑی کی قدر کرتے تھے، رمضان کے ایک لمحے کی قدر کرتے تھے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اللہ آزاد کر کے جنت کے حوالے کرتا ہے، جنت میں بیچتا ہے۔ اور رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہر مومن کی دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پر آنے کے بعد 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، حل من سائر فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والی میں اس کی مراد کو پوری کروں، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والی میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی تکلیف زدہ عورت جو گھر میں پریشانی کی حالت میں ہو، تکلیف کی حالت میں ہو، ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو، میرے سامنے تو دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا، میں تیری مصیبت کو دور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر ندا لگاتے ہیں، میرے بندوں میرے سامنے آ جاؤ، میری بندیاں میرے سامنے مغفرت طلب کرو۔ لیکن میری بہنوں، ہمارا پورا وقت ادھر ادھر گزر جاتا ہے۔ رمضان کے روزے کی حالت میں ہماری زبان بھی بے قابو ہو جاتی ہے، ہمارا کانوں کا سننا بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ تو ڈھال ہے جب تک کہ روزے کو پھاڑا نہ جاوے۔ روزہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ جہنم سے ڈال ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ روزہ رکھے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی روزہ رکھے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ روزہ ڈال ہے، اس کا دوسرا ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان اور نفس کے مکر و فریب کے لیے روزہ ڈال بن جاتا ہے، کہ شیطان روزے دار پر حملہ نہیں کر سکتا۔ روزے کی حالت میں اس کا نفس ختم ہو جاتا ہے، اس کا نفس کچل جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ ڈال اس وقت بنے گا جب تک کہ روزے کو پھاڑا نہ جاوے۔ صحابہ نے پوچھا، قیل بما یخرقها یا رسول اللہ، روزہ کیسے پھٹ جاتا ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بکذب او غیبت، جب کوئی مرد یا کوئی عورت روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولتی ہے یا غیبت کرتی ہے تو اس کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جس طریقے پر دودھ پھٹ جاتا ہے اس طریقے پر رمضان کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔ پھٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن رمضان کے جو برکات ہیں کہ روزہ رکھنے کی برکت سے زندگی میں جو تقوی آتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ کی یاد ملتی ہے، زندگی کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف ہو جاتی ہے۔ ولایت کا مقام جو رمضان کے روزوں کی برکت سے ملتا ہے وہ مقصد میری بہنوں فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عید کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے۔ مردوں کا بھی مجمع تھا اور عورتوں کا بھی مجمع تھا۔ آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خوب دیا کرو۔ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جہنم میں عورتوں کی چیخو پکار کو سنا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انس ابن مالک کی والدہ نے پوچھا، لم یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کون سے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو جہنم میں ڈال رہا ہے اور زیادہ عورتیں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں، جہنم میں چیخو پکار کر رہی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، عورتوں میں دو چیزیں بہت خطرناک ہیں، ان دو گناہ کی بنیاد پر اور ان دو غلطیوں کی بنیاد پر نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی، حج کرنے کے باوجود بھی اور نیک اعمال کے کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک ان عورتوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ پہلی بات فرمائی، تکثر اللعنہ، عورت کی سب سے بدترین عادت یہ ہوتی ہے عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، ان کی زبان ہمیشہ شکایتوں کے ساتھ لگی رہتی ہے۔
4 5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے، کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، دیرانی جیٹھانی کی غیبتیں کر رہی ہیں، جیٹھانی دیرانی کی غیبتیں کر رہی ہیں، ساسو بہو کی غیبتیں کر رہی ہیں اور بہو ساسو کی غیبتیں کر رہی ہیں۔ میری بہنوں، زیادہ لعن طعن کرنے کی وجہ سے، زیادہ غیبتیں کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی کے پاس کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، مدینے کی 2 نوجوان لڑکیوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، لیکن ان کو روزہ اتنا خطرناک لگا ہے کہ ان کی جان چلی جاوے ایسا خطرہ ہے، بالکل پیاس لگی ہوئی ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 بچیوں کو کہو کہ پلیٹ کے اندر الٹی کرے، قے کرے۔ جب ان 2 لڑکیوں نے قے کی تو اندر گوشت کے ٹکڑے الٹی میں ظاہر ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا، ان 2 عورتوں نے روزہ کی حالت میں غیبتیں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، اور غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا اتنی خطرناک ہے گویا کہ تو نے اپنے زندہ بھائی کے گوشت کو کھائے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی الٹی میں گوشت کے ٹکڑے دکھے، یہ اللہ تبارک و تعالی امت کو میسج دینا چاہتے ہیں گویا کہ تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ میری بہنوں، رمضان کے روزے کی حالت میں غیبت ہوتی ہے، زبان جب بے قابو ہو جاتی ہے تو ہمارا روزہ پھٹ جاتا ہے، روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، دوسرا گناہ عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ میری بہنوں، تمہارا شوہر کتنی مزدوری کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، ایک ایک روپیہ گھر میں لاتا ہے تاکہ میری بچی کسی کے سامنے سوال نہ کرے، میری بیوی کسی کے سامنے سوال نہ کرے، میرے بچے گھر میں زندگی آرام سے بسر کر سکے، چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو یا برسات کا موسم ہو۔ تمہارا شوہر مزدوری کرتا ہے، کتنے رکشہ چلاتے ہیں، کتنے دکانوں پر تجارت کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں بھی کاروبار کرتے ہیں تاکہ میرے گھر کے بال بچے اور میری بیوی کسی کے سامنے سوال نہ کرے، لیکن تب بھی عورتیں ہمیشہ ناشکری کرتی ہیں۔ کتنی عورتیں شوہروں کو رلاتی ہیں اور ان کی لائی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ایسی عورت کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میرے بچی کا نکاح ہے تو میری بچی پر اس کے شوہر کا حق کیا ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بچی کو بلاؤ۔ جب یہ بچی اللہ کے نبی کے سامنے آئی تو آپ نے پردے کی حالت میں بات فرمائی اور کہا، بیٹا، اگر تیرے شوہر کے پورے بدن پر زخم لگ جاوے اور زخم میں خون نہیں بلکہ خون کی جگہ پر پیپ نکل جاوے، اور یہ بیٹا تو اپنے شوہر کے سارے زخم کے خون کو چاٹ بھی لے، تب بھی تو نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنے کی اگر اجازت ہوتی تو میں اپنی بیوی کو کہتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ شوہر کے حقوق ہے، شوہر کی خدمت ہے۔ ان مستورات کو جا کر پوچھو جن کا شوہر دنیا سے جا بسا ہے، جن کا شوہر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ گیا ہے، ان کا گھر کا گزران کیسے ہوتا ہے، ان کے اولاد کی تمنائیں کس طرح پوری ہوتی ہیں، ان کی بیویوں کے ارمان، ان کے بچوں کے ارمان کون پورے کرتا ہے۔ میری بہنوں، اپنے شوہر کی خدمت کرو اور اپنے شوہر جو اللہ پاک ان کو کما کر دیتا ہے، گھروں میں خرچے کم کرو، اپنے کپڑوں میں خرچے کم کرو، زندگی سادہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سادگی کا حکم دیا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کی زندگی سادہ تھی، اللہ کے نبی کی بیٹیاں زندگیاں سادہ تھی، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیاں سادہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم
वसल्लम अपनी बेटी फातिमा का बड़ा इकराम फरमाया करते थे। जिंदगी एक ही जोड़े में गुजारी। अगर मेरे नबी चाहते अपनी बेटी के लिए जन्नत के कपड़े ला सकते थे, जन्नत की सवारी ला सकते थे। बल्कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में है और किसी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी फातिमा कितने दिनों से बीमार है, इलाज के लिए पैसे लगी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के दामाद भी अल्लाह के रास्ते में हैं। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जब सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप अल्लाह के रास्ते में थे, आप गज़वे में थे। जब वक्त पूरा हुआ तो आपने एक सहाबी इमरान बिन हुसैन जो अरब के सरदार थे उनको साथ लिया और अपनी बेटी के घर पर पहुंचे। घर जाकर दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से आवाज आई मन फिल बाब, कौन है मेरे दरवाजे पर? तो कहा बेटा फातिमा, तेरे अब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम तेरी इयादत के लिए आए हुए हैं। अंदर से आवाज आई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबता, ए मेरे अब्बा जान, क्या आपके साथ कोई और सहाबी है? तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ, इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अरब के सरदार हैं वो मेरे साथ आए हुए हैं। हज़रत फातिमा ने अंदर से जवाब दिया ये अब्बा जान, मेरे पास तो इतना कपड़ा भी मौजूद नहीं है कि मैं अपने बदन को लपेट सकूं और अपने बदन को ढाक सकूं, अपने सतर को मुकम्मल छुपा सकूं। जन्नत की औरतों की सरदार के पास पूरा कपड़ा मुकम्मल मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी का दुखड़ा सुना और अपनी बेटी की हालत सुनी, जन्नत की औरतों के सरदार के होने के बावजूद नबी की बेटी फातिमा के पास मुकम्मल कपड़ा मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी की आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे। मेरी बहनों, आज हमारे घर में कितने कपड़े होते हैं कि पूरी की पूरी सुड़के से भरी होती है, तब भी शोहर की नाशुक्री होती है। तुमने अपनी बहन को ये दिया, तुमने अपनी माँ को ये दिया, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। शोहर थक जाता है, शॉपिंग करते करते पैसे खत्म हो जाते हैं, तब भी हमारे दिल के चस्के पूरे नहीं होते, हमारे ख्वाहिश के चौंचले पूरे नहीं होते। नई नई फैशनें मार्केटों में आती हैं, जब नए कपड़े किसी सहेली के देखे या किसी पड़ोस में देखे, फौरन शोहर को तैयार करती है, कल मुझे ईडर जाना है, हिम्मत नगर जाना है, मुझे ये कपड़ा लाना है, वो कपड़ा लाना है। शोहर यूं कहता है मेरी बेगम तेरे कपड़ों से पूरी सूटकेस भरी हुई है कि कपड़े मुझे नहीं पहनने, अब तो नई नई फैशन मार्केट में आई है। उन कपड़ों पर अल्लाह की लानत है जो कपड़े आवारगी वाले हैं, जो कपड़े अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी वाले हैं। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम अपनी गलियों में और अपनी बाजारों में ऐसी औरतों को देखो तो इंतजार करो कयामत का। रुब्ब कासियातिन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, बहुत सारी कपड़ा पहनने वाली औरतें बाजारों में ऐसे मिलेगी जैसे उनके बदन पर कपड़ा ही नहीं है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, कपड़ा पहनने वाली बगैर कपड़े के कैसे दिखेगी? कि एक औरत ने कपड़ा पहनाओ लेकिन ऐसा लगेगा गोया उसने कपड़े पहनेगी न हो। तो उलमा ने तशरीफ फरमाई है इतने बारीक कपड़े पहनेगी, इतने बारीक कपड़े पहनेगी कि उनका बदन का नसीब व फराज भी बाहर दिखेगा। और उलमा ने फरमाया इतने फीट कपड़े बदन में पहनेगी कि उनके बदन का नसीब व फराज उम्मत के सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा। मेरे नबी ने फरमाया ऐसे कपड़ा पहनने वाली लड़कियां और औरतें अगर तुम अपनी गलियों में देखो तो कयामत का इंतजार करो। ऐसे औरतों पर आसमान के फरिश्तों की भी लानत है और जमीन के फरिश्तों की भी लानत है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत दूर हो जाती है। मेरी बहनों, जिंदगी सादा गुजारो। अल्लाह जो भी खिलाता है इस पर शुक्र करो, अल्लाह जो भी पिलाता है इस पर शुक्र करो। अपने शोहर की जितनी आवक है, जितनी आमदनी है, इसी में हमारा घर का गुजारा करो। अपनी बेटियों को समझाओ बेटा दुनिया चंद दिन का सामान है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का दुखड़ा सुना, अपनी बेटी की हालत देखी तो मेरे नबी को चक्कर आ गए और आप पर गशी तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद जब आपको इफाका हुआ तो मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बदन पर दो चादरें थी, एक ऊपर थी और एक लुंगी की शक्ल में पहनी हुई थी। आपने अपने ऊपर की चादर को उतारा और कहा बेटी फातिमा तुम इससे पर्दा कर लो।
میری بہنوں تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے، کھجوروں کا بنا ہوا چھپر کا مکان تھا۔ آج ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں میری بہنوں، ہم قدر کریں، کسی غریب سے جا کر پوچھو کہ غریبی میں سے سکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکی عورت سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسی عورت سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والی عورت سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانٹ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار عورت سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آسمان کے ستاروں سے زیادہ برس رہی ہے، بارش کے قطروں سے زیادہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ہماری زبان ہمیشہ ناشکری کے اندر ہی چلی جاتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بنے میری بہنوں، اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، اپنی جیون کو سادہ بناؤ۔ جتنی زندگی میں سادگی ہوگی، اللہ کے نبی کی بیٹیوں سے ہماری مشابہت ہوگی، اور انشاءاللہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو گھر کا تو عجیب ماحول تھا، گھر کی تو عجیب فضا تھی۔ چھوٹا سا مکان ہے اور ایک ٹاٹ پر نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار سوئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پورا بدن بالکل گرم تھا۔ آپ نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا، ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ یوں کر کے آنکھوں میں چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سر رکھ کر رونا شروع کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے آنکھوں سے آنسو دیکھے تو میرے نبی بھی رو پڑے اور کہ میری بیٹی فاطمہ صبر کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک کھانے کا لقمہ بھی داخل نہیں ہوا۔ میری بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، بیٹا ہمارے خاندان کو صبر کرنا پڑے گا۔ اتنا قیمتی خاندان نہ کسی آسمان نے کبھی دیکھا نہ کبھی زمین نے دیکھا، ان گھروں میں کھانے کے فاقے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ میری بیٹی فاطمہ جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، وہاں اللہ کا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ میری بیٹی فاطمہ جو اس کلمے کو اپنے سینے سے لگائے گی، اللہ کے دین کو زندگی کا مقصد بنائے گی، اللہ اس کی دنیا بھی آباد کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے گھریلو زندگی ہمارے سامنے ہو۔ ہمارے گھر پر کتنی کھانے کی نعمتیں ہیں، رمضان کا پورا مہینہ کھانے پکانے میں گزر جاتا ہے۔ آج یہ کھانا بنانا ہے، کل یہ کھانا بنانا ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، محلے والوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ میری بہنوں اگر اللہ نے دیا ہے رشتہ داروں پر تقسیم کرو۔ رمضان کا مبارک مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ مال کو لٹانے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ آپ اپنا گھر خالی کر لیتے تھے، ایک ایک غریب کے مکان پر روٹی پہنچاتے تھے، کھجور پہنچاتے تھے، ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ غریب رشتہ داروں پر خرچ کرو، تمہارے گھر میں تو کھانے کی خوشبو آ رہی ہو، پڑوس والوں کے بچے بھوکے مر رہے ہو، یہ اللہ کو زیبا نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنی زندگی سادہ گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب مدینے کے بہت بڑے مفتی اور مدینے کے بہت بڑے عالم امام العلماء حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن روانہ فرمایا تو آپ نے ایک بات فرمائی، یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا،
اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ بہنوں، دنیا تو چند دن کا سامان ہے، چند دن کا کھیل ہے، کچھ دنوں کے بعد دنیا گزر جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 و 70 کے بیچ میں ہے۔ یہ زندگی آخرت کے بنانے کے لیے ہے، یہ زندگی اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناؤ، نمونہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو بناؤ۔ ہم دنیا کی عورتوں کو نمونہ نہ بناوے۔ ہمارے کپڑے یورپ کی عورتوں کی طرح ہو گئے، ہمارا کلچر یورپ کا کلچر ہو گیا، ہمارا کیریکٹر یورپ کا کیریکٹر ہو گیا۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کی انسانیت کو اعلان کر کے کہتا ہے اے دنیا کے مردوں، اگر تم نے یورپ کے لڑکوں کی نقل اتاری، اے دنیا کی عورتوں تم نے یورپ کی عورتوں کی نقل اتاری، اپنے کپڑوں کو فیڈ کر دیا، اپنے کپڑوں کو فیڈ کر دیا، اپنے کپڑوں کو اونچا کر دیا کہ بدن بھی دکھ رہا ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے، تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے، تمہارے ختم ہونے کے دن آ جاتے ہیں۔ میری بہنوں، ایک عورت جب مارکیٹ میں اپنی گھنگروں کے ساتھ جب بازار میں چلتی ہیں، بازار کی ایک ایک چیز اللہ کو پکارتی ہے، آسمان بھی اس کے چلنے پر تڑپتا ہے، زمین بھی پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، نمونہ حضرت فاطمہ کو بناؤ، حضرت عائشہ کو بناؤ، حضرت اسماء کو بناؤ، اللہ کے نبی کی بیٹی زینب کو بناؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں برکت دے گا۔ میری بہنوں، یہ ہماری زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک پریکٹس ہے۔ حضرت مجلف ثانی فرماتے تھے کہ رمضان تو پورے سال کا دل ہوتا ہے، جس کا رمضان اچھا گزرے گا اللہ پاک اس کے 11 مہینوں کو اچھا گزاریں گے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمارا نظام بن جائے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارا دعوت کی محنت میں گزرے، ہمارا عبادات میں گزرے، ہمارا دعا میں گزرے، ہمارا سخاوت میں گزرے۔ یہ 4 عمل اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے رمضان میں ہوتے تھے۔ آپ کا وقت دعوت کی مبارک محنت میں لگتا تھا، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے داعی بناوے اور اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بولے۔ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آوے، مہمانوں کے سامنے اللہ کا تعارف کراوے۔ آنے والا مہمان ہمارے گھر میں 1 دن رہے یا 2 دن رہے، ہمارے گھر کے بچوں سے ان کے بچوں کی زندگی بدل لگے ہو، گھر کی مستورات سے آنے والی مستورات کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہو، ہمارے گھر کے مردوں سے آنے والے مہمانوں کی زندگی تبدیل ہو رہے ہو۔ وہ دنیا کی نیت لے کر آئے تھے، آخرت کی فکر کو لے کر ہمارے گھر سے جا رہے ہو۔ ہمارا گھر کا پورا معاشرہ ایسا پاکیزہ بنے، ہماری بچوں کی زبان پر اللہ ہو، ہماری بچوں کی زندگی میں دین ہو، ہمارے بچے سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہو، ہماری بچیاں باپردہ ہو، ہماری بچیاں حجاب میں ہو، کم بولنے والی ہو، چوڑے لباس پہننے والی ہو۔ انشاءاللہ ہمارے گھر میں جو بھی آئے گا وہ اسلام کا ترجمان بن کے جائے گا، اور اسلام کی ترجمان بن کے ہمارے گھروں سے عورتیں جائے گی کہ اگر زندگی دیکھنا ہو تو اسماعیل بھائی کے گھر چلے جاؤ، اگر دین دیکھنا ہو تو ابراہیم بھائی کے گھر چلے جاؤ۔ ان کے گھر کے بچے اللہ کے دین کے داعی ہیں، اور ان کے گھر کے بچوں کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ خود کے ماں کی زندگی میں دین ہوگا۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں راتوں کا رونا ہوتا ہے، اور ماں اللہ کے سامنے راتوں کو رونے والی ہوتی ہے، زندگی میں نیکی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی ماں ہوتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، بلکہ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کے تقوی کا اثر اور ماں کی نیکی کا اثر اولاد کی زندگی کے اندر بھی آ جاتا ہے۔
خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں تقوی نہیں ہے اور ماں راتوں کو رونے والی نہیں ہے، ماں بھی واٹس ایپ دیکھتی ہیں اور ماں بھی فیس بک پر چلتی ہیں اور ماں بھی سیریلیں دیکھتی ہیں، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی اولاد کے پیٹ کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو پاک بناؤ، اولادوں کو جنتی بنانا بھی ماں کے ہاتھ میں ہے۔ اولادیں ہماری نیک اس وقت بنے گی جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین بنے ہیں، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، حضرت صابر کلیری ہو، مولانا گنگوہی ہو، مولانا تھانوی ہو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مولانا عمر صاحب پالم پوری ہو۔ ان بڑے بڑے اکابر کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں، ان کی ماؤں کا راتوں کا رونا ہے، ان کی مائیں راتوں کو تڑپتی تھی اللہ کے سامنے، گھنٹوں گھنٹوں اللہ کو مناتی تھی۔ اللہ نے ان کی اولادوں کو دیندار بنایا اور ان کی اولادوں سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، ہزاروں انسانوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن گئے۔ اس علماء نے لکھا ہے اگر عورت کے دل کا رخ اگر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے اور عورت کے دل کا رخ اگر اللہ کی طرف ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو تمام کی تمام چیزیں دینداری کے ساتھ گھروں میں وجود میں آتی ہیں۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری خود کو دیندار بنانا، اپنے آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرو میری بہنوں۔ یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، چند دن کے بعد ہر ایک کو آخرت میں جانا ہے اور قبر کا منظر بڑا خطرناک منظر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میں قبر کے حالات میں جانتا ہوں اگر تم جاننا شروع کر دو تمہارا ہنسنا کم ہو جاوے، تمہارا رونا زیادہ ہو جاوے، تم نئے کپڑے پہننا بند کر دو اور تم چیختی چلاتی جنگلوں میں چلی جاؤ، یہ قبر کے خطرناک حالات ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اپنی قبر کو بنانے کے لیے ہماری قبر جنت کا باغ بنے، میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زندگی پاک دامن بن جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، ہم تہجد کی پابندی کرے، 5 نمازوں کی مکمل وقت پر پابندی کرے، تراویح کی پابندی کرے، تراویح میں باتیں نہ کرے بلکہ یکسوئی کے ساتھ گھر کی کوٹھڑی میں نماز کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ بس میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں، صفت احسان کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی کوشش کرے، نماز کی مشق کرے، ہمارے بچے نمازی بنے، ہمارے گھر کے مرد نمازی بنے، پورا گھر کی فضا نماز بن جائے، ہمارے گھر کے مرد تہجد پڑھتے ہو۔ جب ماں راتوں کو تہجد پڑھتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی راتوں کو رونے والے بن جاتے ہیں۔ میری بہنوں، صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی امت کے غم میں روتے تھے۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ اس کا اللہ نے اجر بڑھا دیا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک نفل نماز پڑھنے پر فرض کا ثواب ملے گا اور ایک فرض کے برابر 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ ہمارے بیٹے روزے رکھے، اگر ہماری بچیاں بالغ ہیں، اگر جو اسکول پڑھتی ہیں، اپنے بچیوں کو روزہ رکھاؤ اور اپنے بچوں کو اگر بڑے ہیں بالغ ہو چکے ہیں ان کو روزہ رکھاؤ۔ رمضان کا روزہ ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے، البتہ اگر کوئی عورت اتنی بیمار ہے کہ رمضان کے روزہ رکھنے کی بنیاد پر بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، اس کو رخصت دیے شریعت نے کہ بعد میں ان دنوں کی قضا کر لے، ابھی روزہ نہ رکھے۔ ان کے علاوہ مسافر کے علاوہ تمام پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس سے میرے بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ایک ولی بننے کا مہینہ ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں جس عورت نے رمضان کو صحیح گزارا، عبادت میں، دعوت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے میں، افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ والا یوں کہیں اگر تم اس وقت مجھے رات کو بشارت ہوئی تھی کہ 10 بجے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والا ہے، پورا مجمع مسجد میں بھر جاتا ہے، تمام عورتیں مسلوں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک اللہ کے ولی نے کہا ہے ان کو بشارت ہوئی ہے کہ 10 بجے اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہونے والی ہے۔ ہر ایک کو ان کی بات پر یقین ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ولیوں کے سردار ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
افطاری کا وقت ہمارا پورا وقت کھانے کے سجانے میں لگ جاتا ہے، افطاری کے سامان میں لگ جاتا ہے۔ میری بہنوں، آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو جاؤ اور آدھا گھنٹہ پہلے مصلی پر بیٹھ جاؤ، اللہ کو مناؤ، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھو، اپنی تکلیفیں اللہ کے سامنے رکھو۔ یا اللہ میری یہ ضرورت ہے۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ہر مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو خوشی افطاری کے وقت ہوتی ہے کہ افطاری کے وقت اللہ پاک دعا کو قبول کرتا ہے۔ پورا دن ہم نے بھوک میں گزارا، پورا دن پیاس میں گزارا، گرمی کے موسم میں روزہ رکھا، روزے کی حالت میں گھر کے کام کاج بھی کیے، بچوں کی دینی تربیت کی، بچوں کو سنبھالا، گھروں میں کھانا پکایا۔ آپ کی بڑی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا پکانے پر بھی اجر دے گا، لیکن اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا پکاوے، اللہ کو یاد کرتے کرتے کھانا پکاوے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں رمضان میں ایک ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتی تھی، ایک ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتی تھی۔ ان کی بیٹیاں قرآن کریم کی حافظہ تھی۔ جب روٹی بنانے بیٹھتی چولہے پر، اس زمانے میں تو گیس ہیں، اس زمانے میں چولہے ہوتے تھے، گرمی کا موسم ہوتا تھا، اندر لکڑوں کو ڈالنا پڑتا تھا، تو روٹی بھی پکاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ جب روٹی مکمل ہو جاتی تو فرماتی امی جان میرے تو 5 پارے بھی پوری ہو گئے اور میری روٹی بھی پوری ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کی بیٹیاں دیندار ہوتی تھی۔ میری بہنوں، ہم 24 گھنٹے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے ہم اللہ کو یاد کرے، کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرے، جھاڑو دیتے دیتے بھی اللہ کا ذکر کرے۔ علماء نے لکھا ہے جو عورت گھر میں جھاڑو دیتے وقت اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر میں جھاڑو دیتی ہے، اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے، اس کو خدا کے گھر میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارا وقت کام کاج میں ہو، برتن دھوتے دھوتے بھی اللہ کا ذکر کرے، ہماری زبان پر سبحان اللہ ہو، ہماری زبان پر الحمدللہ ہو، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، ہماری زبان پر اللہ اکبر ہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا رمضان کے مبارک مہینے میں 4 کام خوب زیادہ کرے، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کثرت سے ہو، ہماری زبان پر جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ مانگے، یا اللہ تو مجھے جنت دے دے، یا اللہ تجھے جہنم سے بچا دے۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، اور آگے کے 2 جملے، یا اللہ میں تیرے سامنے جنت کا سوال کرتی ہوں اور اللہ میں تیرے سامنے جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ یہ 4 کلمات ہماری زبان پر رمضان میں زیادہ ہو۔ میری بہنوں، راتوں کو اللہ موقع دے، تراویح پڑھو، تراویح کے بعد کھانا کھا لو، اگر کھانا کھانے کے بعد پھر طبیعت میں اگر نشاط ہو، پھر کچھ نفل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، باوجود سو، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ جلدی صبح میں اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھ کے پھر کھانا پکاؤ، اپنے شوہر کو بھی اٹھاؤ۔ ایک عورت اپنے شوہر کو اٹھاتی، حدیث پاک میں ہے ایک بیوی اپنے شوہر کو تہجد کے وقت اٹھاتی ہے، ان کا شوہر نہیں اٹھتا اور آنکھوں میں پانی ڈال کر اٹھاتی ہے، پھر میاں بیوی دونوں تہجد پڑھتے ہیں، اللہ اس گھر پر رحمت کا دریا چلا دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اس گھر پر اللہ کی رحمتیں بہتی ہے۔ میری بہنوں، ایک گھر کا ماحول بنانا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تراویح بڑے اہتمام سے پڑھے۔ میرے نبی نے فرمایا جو مرد یا عورت تراویح کا 1 سجدہ کرتا ہے، 1 سجدہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں دیتے ہیں، اور 1 سجدہ کرنے پر اللہ جنت میں ایک محل بناتے ہیں، جس سرخ یاقوت کا محل، جس محل کے 60,000 سونے کے دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کا اللہ محل دے گا۔ 1 تراویح کے سجدہ کرنے پر اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ملے گی۔ تراویح کے 40 سجدے ہیں، فرض نمازوں کے کتنے سجدے ہیں، نفل کے کتنے سجدے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سیلنڈر ہو جائے، سجدے کرے، رکوع کرے، اور میرے نبی نے فرمایا جو عورت تراویح کا 1 سجدہ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں، اس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے
کہ اگر کوئی سوار گھوڑے سوار 500 سال اگر چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، وہ ایک سجدے کا بدلہ ہے۔ میری بہنوں، یہ ساری کی ساری باتیں رمضان میں کرنی ہے۔ پھر رمضان کا آخری عشر آ جائے تو آخری عشرے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعتکاف کریں، ہماری مستورات گھر میں اعتکاف کرے، مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، گھر کے ایک کمرے میں مصلی بچھا کر وہاں بیٹھ جاوے، اللہ سے لو لگاوے، اللہ کا تعلق لگاوے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب اخیر عشرہ ہوتا تھا آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، آپ خود جاگتے تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پوری رات نماز پڑھتے تھے، شب قدر کی تلاش میں۔ شب قدر اللہ نے رمضان میں رکھی ہے۔ میری بہنوں، شب قدر کو تلاش کرے، رمضان کا مہینہ اچھا گزرے گا، اللہ ہمارے 11 مہینوں کو اللہ تعالیٰ اچھا گزاریں گے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے رمضان کا مہینہ صحیح گزارنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے ہمارے دل کو ہم بالکل صاف کر دے، ہمارا دل کینہ سے پاک ہو جائے، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں برائی ہے، برائی کو ختم کر دے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، کینہ کو ختم کر دے۔ میری بہنوں، شب برات چلی گئی ہے اور شب قدر کی رات آ رہی ہے۔ شب قدر کی رات میں اللہ دنیا کے تمام انسانوں کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن کچھ عورتوں کی مغفرت نہیں ہوتی، کچھ مردوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شرک کرنے والی، والدین کی نافرمان اور میری بہنوں قطع رحمی کرنے والی آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں۔ ماں بیٹی سے بات نہیں کرتی، بیٹی ماں سے بات نہیں کرتی، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا۔ اکثر عورتوں کی بنیاد پر بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ میری بہنوں، ہم تو امت کو جوڑنے والے بنے، آپس میں بھائیوں کو جوڑنے والے بنے۔ اگر قطع رحمی ہے تو شب قدر کی رات میں بھی ہم اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے رمضان کے پہلے ہر ایک سے معافی صافی کر لے، اپنے دل کو ہر ایک کے بارے میں پاک کر دے۔ دل پاک ہوگا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، رمضان کے برکات ہماری زندگی میں آئیں گے۔ اور میری بہنوں، اللہ کے راستے میں رمضان میں بھی مستورات کی جماعتیں 3 دن کی نکلتی ہیں، مردوں کی تو ہزاروں کی تعداد میں جماعتیں نکلتی ہیں، مستورات کی بھی نکلتی ہیں۔ آپ کوشش کریں رمضان میں بھی آپ اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جائیں، اور آپ کے گھر کے تمام بچوں کو رمضان میں 3 دن لگواوے، اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے گھر کے جوان بیٹوں کو۔ رمضان کا مبارک مہینہ دعوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کا مہینہ ہے۔ یہ 4 کام ہم کثرت سے کریں اور اپنی زبان کو غیبت سے بچاوے، اپنی زبان کو غلط بولنے سے بچاوے، بد دعائے الفاظ اپنے اولاد کو نہ کہیں۔ رمضان کی ہر گھڑی میں اللہ پاک دعا کو قبول کرتا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح۔ زندگی گزارو رمضان کی طرح کہ رمضان میں کوئی عورت گناہ نہیں کرتی، کوئی عورت جھوٹ نہیں بولتی، اپنا وقت سنبھل کے چلاتی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ کہ زندگی گزارو رمضان کی طرح، کہ زندگی رمضان کی طرح گزارنی ہے، کبھی نماز نہ چھوٹے، زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہ ہوئے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح، کہ عید کے چاند پر پورے وڈالی میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، بچے بھی چاند دیکھتے ہیں، مستورات بھی چاند دیکھتی ہے، مرد بھی چاند دیکھتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزہ رکھنے کی خوشی ہوتی ہے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی خوشی ہوتی ہے۔ عید کے دن اللہ اپنی بندیوں کی مغفرت کر لیتا ہے، اللہ اپنی سخاوت کو بچھاتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے عید کے دن کھل جاتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کر لیتا ہے۔ زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح۔ عید کے چاند پر ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، تو میری بہنوں موت پر بھی ہمیں خوشی ہو، میں تو اللہ کی ملاقات میں جا رہی ہوں، اب میرا اللہ مجھے ملے گا، اب مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ بہنوں، یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، زندگی چند دن کے بعد گزر جائے گی۔ گزشتہ رمضان میں کتنے جنازے ہمارے شہر سے اٹھے ہیں، بوڑھے ماں باپ نے اپنے بچوں کے جنازوں کے کندھے دیے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے بغیر رہ گئے اور ان کے ماں باپ قبر کے حوالے ہو گئے۔ میرے اللہ نے ہمیں بچایا ہے،
ہے، یہ تندرستی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ فرصت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ان تندرستی کو، ان فرصت کو اللہ کے کاموں میں لگاوے، راتوں کو رونے میں لگاوے، عبادت میں لگاوے، خرافات سے اور ادھر ادھر کے پکوان سے اپنے آپ کو بچاوے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور رمضان کا شاندار استقبال کرنے کی میرا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ دعا کر لے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رمضان کا مبارک مہینے کی آمد ہے، رمضان کا شاندار استقبال کرنے والا بنا دے۔ رمضان تیری رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں تیری رحمت لٹنے والا بنا دے۔ تیرے نبی نے فرمایا جبرائیل کی بد دعا ہے، برباد ہو انسان جو رمضان کا مبارک مہینہ پاوے تب بھی اپنی مغفرت نہ کراوے۔ تیرے نبی نے آمین کہا ہے، تیرے نبی آپ کی منشا کے خلاف آمین نہیں کہہ سکتے، فرشتے تیری حکم کے بغیر دعا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، تمام مستورات کے اجتماع کو قبول فرما دے، ان کے جڑنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، نہ معلوم کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے آج وہ تیرے پاس آ چکے ہیں، کتنی عورتیں قبر کے کیڑے مکوڑے کا شکار ہو چکی ہے۔ میرے مولا تو نے ہمیں صحت دی ہے، تو نے ہمیں تندرستی دی ہے، تو نے ہمیں جوانی دی ہے، ہماری جوانی ہماری تندرستی کو دین کی محنت میں لگا دے۔ یا اللہ ہم پر روزے کو تو آسان فرما دے، تیرے سامنے رو کر تیرے سامنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو پاک اور صاف فرما دے، ہمیں تیرے پاس آنا ہے، قبر کی کوٹھڑی میں جانا ہے۔ یا اللہ ہمارا بھی ایک دن آئے گا، ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ فلاں نوجوان کا انتقال ہو گیا، فلاں بہن کا انتقال ہو گیا۔ وہ گڑی بڑی نازک ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے چاروں طرف روتے ہوں گے، ماں تو کیوں بولتی نہیں؟ ماں روزانہ جب میں اسکول جاتا تھا تو کھڑی ہو جاتی تھی، دفتر لے کر باہر آ جاتی تھی، ناشتہ لے کر باہر آ جاتی تھی۔ آج ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹا ضد کرتا ہے اماں جی مجھے پانی دے دو، میرا ناشتہ کا ڈبہ دے دو۔ ایک طرف ابو رو رہے ہیں، ایک طرف چچا رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں۔ ابو نے کہا بیٹا آج اسکول چلا جا، تیری ماں تجھے دوبارہ دنیا میں ملنے والی نہیں ہے۔ میرے مولا موت کا نقشہ حریف پر آنے والا ہے، اے اللہ ہم تمام کو موت کے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ مولا قبر میں جانا ہے، دنیا کی سب تیاری کی، گھروں میں بڑے بڑے فرنیچر لگائے جیسے زندگی ہمیشہ گزارنی ہو، بڑے بڑے بنگلے بنائے، گھروں میں بڑے بڑے فرنیچر لگائے، قسم قسم کے کپڑے ہم نے تیار کیے۔ ہم کفن کے کپڑے کو بھول چکے، ایک کفن کے کپڑے میں کفن میں لپیٹ کر قبر کے حوالے ہونا ہے۔ بڑے بڑے مکان کے پلان تیار کیے، ہم نے قبر کا پلاٹ کبھی نہیں دیکھا، کبھی وہاں دیکھنے ہم نہیں گئے، کبھی قبر کے پلاٹ کا ہم نے سودا نہیں کیا۔ میرے مولا اس قبر میں جانے کے پہلے قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، آج سے ارادہ کرتے میرے مولا کبھی گناہ نہیں کریں گے، آج سے قرآن کی تلاوت شروع کر لیں گے، اپنے دل سے ہر ایک کی دشمنی کو ختم کر کے دل کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ میرے اللہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کی ہم تمام کو قدر کرنے والا بنا دے۔ رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، جہنم سے تو لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ میرے مولا ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے والا بنا دے، گھنٹوں گھنٹوں تیرے سامنے رونے والا بنا دے، سحری میں جلدی اٹھ کر تیرے سامنے ہائے ہائے کرنے والا بنا دے، آہیں لگانے والا بنا دے۔ اے اللہ اس شہر کو تو قبول فرما، اس بستی والوں کو قبول فرما، یہاں کے نوجوانوں کو راتوں کو رونے والا بنا، یہاں کی بچیوں کو باحیا بنا، تیرے نبی کے نقشے کے مطابق سنتوں کی مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے جتنی خیر کی، برکتوں کی، بلائیوں کی
کی دعا مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے دعا مانگتے ہیں، ہمارے حق میں مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم بھی تیرے سامنے بیماریوں سے یا اللہ آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔